ہر ہر دا جس دا نام چتارن والا ہر میدان نہر دا جس دا نام چتارن والا ہر میدان نہر دا عدل کرے تے تھر تھر کمبنے اچیاں شاناں والے فضل کرے تے بخشے جاون میں جے وی منہ کالے فضل کرے تے بخشے جاون میں جے وی منہ کالے قبر دی کالی میں سنیا نے اوتھے آنا جدے مونڈے کملی کالی میں سنیا اوتھے آنا جدے مونڈے کملی کالی میں نیواں میرا مرشد اچا میں اچیاں دے سنگ لائی صدقے جاواں اینا اچیاں تو میں جنہ نیویاں نال نبھائی صدقے جاواں اینا اچیاں تو میں جنہ نیویاں نال نبھائی مالی باغ دی راکھی کردہ پھل کچے ہون یا پکے پیر مریداں دے سر تے رہندا جاگ دے ہون یا ستے پیر مریداں دے سر تے رہندا جاگ دے ہون یا ستے خش خش جنہ قدر نہ میرا یارو خش خش جنہ قدر نہ میرا میرے صاحب نو وڈیاں میں گلیاں دا روڑا کوڑا میں گلیاں دا روڑا کوڑا میں گلیاں دا روڑا کوڑا تے محل چڑھایا سائیاں میں گلیاں دا روڑا کوڑا تے محل چڑھایا سائیاں آل اولاد تیری دا منگتا یا رسول اللہ محترم ناظرین کرام، جو پروگرام آپ دیکھنے جا رہے ہیں اس کے تمام کانٹینٹس پروگرام تزکیہ کے ہیں۔ شاہ کیبل پر
اس کی کوئی ذمہ داری نہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. There is no God but Allah, and Muhammad is his last messenger. As-salatu was-salamu alayka ya Rasulallah. As-salatu was-salamu alayka ya Habiballah. As-salatu was-salamu alayka ya rahmatan lil alameen. As-salatu was-salamu alayka ya shafi' al-muznibeen. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. My dear brothers and sisters and children, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیزان محترم، رمضان المبارک کی سعادتوں اور برکتوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو اس ماہ مبارک میں اپنی عبادت کی توفیق عطا فرمائی. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی ان ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو اپنی بارگاہ اقدس میں قبول فرمائے اور اس کی برکات ہم سب کو عطا فرمائے. حضرات محترم، پوری دنیا میں اس وقت مسلمان رمضان المبارک کے روزے رکھ رہے ہیں. رمضان المبارک وہ مبارک اور مقدس مہینہ ہے کہ جس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے نام کے ساتھ قرآن کریم میں فرمایا. باقی قرآن کریم میں یوں تو دوسرے مہینوں کا ذکر تو ہے، لیکن رمضان وہ واحد مہینہ ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اس کے نام کے ساتھ فرمایا. Ramadan is the only month which has been mentioned in Quran by name. There are many other months mentioned in Quran, but their names have not been mentioned. But Ramadan is that particular month which Allah has mentioned in Quran, and Allah says in Surah Al-Baqarah, Shahru Ramadan allazi unzila fihi al-Quran hudan lin-nas wa bayyinatin min al-huda wal-furqan. کہ رمضان وہ مبارک مہینہ ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کو نازل فرمایا. اور قرآن کریم کیا ہے؟ قرآن کریم وہ کتاب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، وہ پیغام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو انسانیت کے لیے ہدایت کا باعث ہے، اور ان کے درمیان ان کے لیے مکمل گائیڈنس ہے، مکمل رہنمائی ہے، اور ان کے درمیان وہ فیصلہ کر دینے والی ہے، حق اور باطل میں فرق کر دینے والی ہے. اللہ says in Quran, Ramadan is the month in which was sent down the Quran as a guide to mankind and also clear signs for guidance and judgment. So میرے عزیزان محترم، رمضان المبارک خالی روزوں کے حوالے سے نہیں پہچانا جاتا. رمضان المبارک قرآن کریم کے نزول کی سالگرہ بھی ہے. یہی وجہ ہے کہ اس میں ہم جشن نزول قرآن بھی مناتے ہیں. رمضان المبارک وہ عظیم الشان مہینہ ہے کہ جس کے بارے میں سید کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے پہلے 10 دن رحمت ہیں، بیچ کے 10 دن مغفرت ہیں، اور آخری 10 دن جہنم سے نجات حاصل کرنے کے دن ہیں. Prophet sallallahu alaihi wasallam has said, the first 10 days and nights of Ramadan are the blessed nights. They are rahmah. And the middle 10 nights and 10 days are maghfirah. It is for forgiveness. And it is forgiveness from Almighty Allah subhanahu wa ta'ala. And the last 10 days and nights are itqum min an-nar. That those are the days and nights when Allah keeps away hell from the Muslims and from the believers. And these are the 10 nights and days when we should be asking Allah subhanahu wa ta'ala to keep us away from hell. So Ramadan is the blessed month
is a very important, very significant month. This is the month of celebration. We celebrate. The celebrations of Muslims are little different than the celebrations of other nations and other people of other faiths. When Muslims celebrate, we don't get drunk. We don't get joyful as the other people and other nations get on their celebrations days. Muslims celebrate by thanking Allah subhanahu wa ta'ala, by fasting on the blessed days, and by praying Allah subhanahu wa ta'ala. That is the way Muslims celebrate. So Ramadan is the whole month of celebration. What kind of celebration? That this is the month when Allah subhanahu wa ta'ala sends His blessing on the mankind, on Muslims. This is the month when Allah subhanahu wa ta'ala sends forgiveness on the Muslims. This is the month when Allah subhanahu wa ta'ala gives food in abundance all over the world, especially to the Muslims. Hazrat Sayyidina Abdul Qadir Jilani rahmatullah alayhi has said that Ramadan has many different names, but there are 4 very important names, those attributes to Ramadan itself. सैयदना गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि रमज़ान के कई नाम हैं, इनमें से 4 बड़े मशहूर नाम हैं। ये माह सब्र है कि इसमें इंसान सब्र करता है। सब्र किन बुनियादों पे करता है? भूखा होता है, प्यासा होता है, प्यास लगी हुई होती है। कैलगरी में तो सूरत हाल हज़रात मोहतरम बहुत आसान है। सर्दियों के रोज़े हैं, बड़े छोटे रोज़े हैं और गर्मी भी नहीं है, पता भी नहीं चलता रोज़ा ख़त्म हो जाए। लेकिन यहाँ गर्मी हो और जब ये रमज़ान के महीने गर्मियों में आएँ, उस वक्त लंबे दिन हों और अगर गर्मी ज़्यादा पड़ जाए तो शिद्दत भी बड़ी सख्त प्यास की हो जाती है। तो इन तमाम हालात में, और ये देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि रमज़ान इज़ नॉट फिक्स्ड इन ए पर्टिकुलर सीजन और वेदर. Ramadan goes all around the year and it comes in all seasons and weathers and times and climates. So मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह एक्सपीरियंस करते हैं रमज़ान मुबारक के रोज़े रखने का, तजर्बा करते हैं हर किस्म के मौसम में. In all kinds of weathers and climates, Muslims get the experience of fasting, being hungry, being thirsty, staying away from the things which attracts them. My dear brothers and sisters, this is the month of sabr, patience. Hazrat Sayyidina Abdul Qadir Jilani rahmatullah alayhi says, this is the month of patience, that you control yourself, you control your desire. My dear brothers and sisters, it's very important that we must understand. I ask you a question. If somebody is fasting from dawn to sunset, and that person is staying away from eating, drinking, sexual relationship, smoking, all those things which can break fast, apparently, that particular person stays away from those things. His fast may be valid according to Sharia, but his fast is not valid according to Tariqah. Because Tariqah belongs to your heart, to my heart, and Sharia belongs to the appearance of a person. Apparently, if I'm not eating in an open place and I'm not drinking in an open place and I'm just claiming that I'm fasting, then it's okay. But the thing is, if a person according to Sharia is fasting, but at the same time that person having grudge in his or her heart against Muslims, or that person is eating food which is not lawful food for him or her, then what kind of fast will be? अगर इंसान बज़ाहिर तो रोज़ा रख ले, खाने से बच जाए, पीने से बच जाए, और जिनसी ख्वाहिशात जो मियाँ और बीवी के दरमियान होती हैं उनसे इज्तनाब करे, सिगरेट न पिए, इन तमाम चीज़ों से बचने के बाद इंसान ये सोच ले कि उसका रोज़ा हो गया, और वो इस बात की परवाह न करे कि वो जो खाना खा रहा है, जो उसकी आमदनी है, जो उसके ज़राए ज़िंदगी बसर करने के हैं, उनमें क्या हराम की हमेशा तो नहीं हो गई? हज़रात मोहतरम, इंसान की वो कमाई जिसमें से इंसान हक ना निकाले उन लोगों का जिनका हक है उस कमाई के ऊपर, तो वो कमाई फिर हलाल की नहीं रहती है. जिनका हक है उनको देना पड़ेगा, तभी वो कमाई जो है वो हलाल की बन जाती है. जिनकी जो ज़रूरियात हैं, जिनकी आपने ज़रूरियात पूरी करनी है, उनको देना पड़ेगी, उनकी ज़रूरियात पूरी करनी पड़ेंगी,
اس کے بعد جو آپ کی کمائی بچے گی وہی حلال کی ہوگی. ماں باپ کے حقوق ہیں. ایک انسان ہے, دنیا بھر کی روزی اس کے پاس ہے, بہترین مال و اسباب اس کے پاس ہیں, روزہ بھی رکھ رہا ہے, نماز بھی پڑھ رہا ہے, تمام اچھے کام کر رہا ہے, لیکن ماں باپ کا حق ادا نہیں کرتا. ماں باپ اس کے بیچارے پریشان ہیں, ماں باپ ضرورت مند ہیں, لیکن وہ ماں باپ کی پرواہ نہیں کرتا. حضرات محترم, میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں, کیا اس کا یہ روزہ اور اس کے نماز اور یہ تمام نیکیاں اس کے کام آئیں گی؟ ایبسولوٹلی ناٹ. If somebody is not obeying parents, then no matter what that person does, how much he worships or she worships, how much they fast, how much good things or good deeds they do, if the parents are not happy with that particular person, and the reason is of their happiness is because we have to obey our parents, we have to take care of them. So in this month, this is the month of sabr, that you do not like some things, but it happens to you. Somebody tried to quarrel with you. کوئی شخص آپ کے ساتھ لڑنا چاہتا ہے, لیکن آپ یہ کہہ دیتے ہیں کہ بھائی میں روزے سے ہوں, میں لڑنا نہیں چاہتا. صبر ہے, اپنے آپ کو کنٹرول کرنے کا مہینہ ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ جن لوگوں کا حق ہماری کمائی میں ہے, ان کا حق ادا کرنا ضروری ہے, ورنہ ہماری کمائی ناپاک کمائی ہو جاتی ہے اور یہ پوری طرح سے حلال نہیں رہتی. اسی طرح سے آج دیکھیے دنیا کے اندر مسلمان جگہ جگہ ذلیل و رسوا ہو رہا ہے. مسلمان اس وقت قسم پرسی کا شکار ہے. ماہ مواسات بھی اس کا نام ہے, یاد رکھیے. اس رمضان مبارک کو ماہ مواسات بھی کہتے ہیں. دس از دا منتھ آف شیئرنگ, کیئرنگ, respect. We go around in our neighborhoods, we go around in poor countries, we say so many people are dying because of hunger, so many people are dying because of thirst, they don't have clean drinking water, they have so many diseases because of not having clean drinking water. This is the month which teaches a lesson to Muslims that you need to take care of those who does not have the ways and means having a reasonably good life, healthy life. حضرات محترم, اس زندگی کے اندر, اس رمضان کے مہینے کے اندر انسان اپنی اس زندگی سے یہ سبق حاصل کرے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ساری نعمتیں دینے کے باوجود وہ ان نعمتوں سے بچتا ہے, کھاتا نہیں ہے, پیتا نہیں ہے, اور صرف اللہ کی رضا کے لیے بچتا ہے, اور اس کے نتیجے میں اس کو ایک تکلیف اور ایک پیاس اور بھوک کی شدت کا اس کو احساس ہوتا ہے, اور اس کے نتیجے میں وہ جب اپنے آپ کو کنٹرول کرتا ہے تو اسے یہ احساس ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دوسری مخلوق جو دنیا میں جگہ جگہ اس وقت ہے اور ان کو ضروریات زندگی میسر نہیں ہیں, بھوکے ہیں اور پیاسے ہیں, ان کے پاس کھانا نہیں ہے, تو ان کو اوپر کیسی صورتحال گزرتی ہوگی. How they would be feeling when they do not have food, and this should be the feeling of a Muslim. And then what happens, it should not stay just a feeling that I'm feeling, how the hungry people feel. We should do something about to eradicate hunger from this world. We should help those people who are in need for food, shelter and basic needs of human life. عزیزان محترم, یہ بڑی اہم بات ہے کہ ہم اس بات کا خیال رکھیں کہ اس ماہ صبر کے مہینے میں ہم ہر اس بات سے دور رہیں کہ جس بات کے نتیجے میں روزہ ہمارا خراب ہو سکتا ہے. چغلی ایک انسان کریں, یاد رکھیے چغلی سے روزہ خراب ہو جاتا ہے. انسان گالی نکالے, اس روزہ خراب ہو جاتا ہے. انسان حرام اور حلال کا فرق ختم کر دے, روزہ ٹوٹ بھی سکتا ہے, ختم بھی ہو سکتا ہے, خراب ڈیفینیٹلی ہو جاتا ہے. میں دوبارہ عرض کروں گا, میں نے بار بار عرض کیا آپ کو کہ ہم لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ حلال گوشت کی دکان سے حلال گوشت لا کر کھا لیا جائے تو ہم نے حلال کھا لیا, لیکن ہم یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ ہماری کمائی کی صورتحال کیا ہے, ہماری کمائی میں جن لوگوں کے حقوق ہیں ان کے حقوق ہم نے ادا کیے کہ نہیں کیے, ہمارا پیسہ جہاں جہاں خرچ ہونا چاہیے وہاں خرچ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا. حضرات محترم, اس ماہ صبر کے اندر انسان کو اپنی مال کی بھی قربانی دینی پڑتی ہے, لوگوں کے لیے صدقہ اور خیرات دینا پڑتا ہے. اکثر مسلمان اس مہینے میں زکوٰۃ بھی نکالتے ہیں. تو مال کی محبت جب انسان کے اندر آ جائے اور وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے باز آ جائے تو یاد رکھیے کہ یہ بہت بڑی بربادی کا سبب بن سکتا ہے. تو اس میں صبر کرے انسان اور اللہ کی رضا پہ خوش ہو جائے کہ جو اللہ کی راہ میں اس نے خرچ کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا کئی گنا اس کو عطا فرمائیں. یہ ماہ صبر ہے کہ
کہ انسان کو دوسروں کی بھوک اور پیاس کی شدت کا احساس ہونے کے بعد ان کے لیے کچھ کھانا فراہم کرے۔ سید کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر تم کسی روزے دار کو روزہ کھلوا دو تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری مغفرت فرمائے گا، اللہ تمہاری ضروریات پوری کرے گا۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، بعض تو ایسے ہمارے غریب ہیں کہ جن کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے کہ وہ دوسروں کو آفر کریں، وہ خود محتاج ہیں۔ حضور نے فرمایا ایثار کی قربانی کی مثال دیکھیے۔ حضور نے فرمایا کہ اپنے بھائی کو خالی پانی ہی پیش کر دو، خالی کچے دودھ کی لسی پیش کر دو۔ تو دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس قدر ایثار اور قربانی کا درس دیا کہ اس ماہ صبر کے اندر، ماہ مواسات کے اندر انسان ایک دوسرے کے صبر کو بھی دیکھے، خود بھی صبر کرے اور ایک دوسرے کے ساتھ شیئرنگ اور کیئرنگ بھی کرے، ایک دوسرے کے ساتھ اپنی مال و دولت کو تقسیم کرے، شیئر کرے اور ان کے لیے بھلائی کے کام کرنے کی کوشش کرے۔ حضرات محترم، رمضان المبارک کے اس مہینے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس مہینے میں خیرات، زکوٰۃ، مسلمانوں کی مدد، انسانوں کی مدد خوب کثرت کے ساتھ کرو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس مہینے میں کمر بستہ ہو جایا کرتے تھے اور زبردست طریقے سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خیرات فرمایا کرتے تھے۔ یوں تو پورے سال، پورے 12 مہینے سید کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس کبھی چیز جمع نہیں ہو کے رہتی تھی جب تک کہ وہ خیرات نہ ہو جائے، لیکن خاص طور پر رمضان کے مبارک مہینے میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کئی گنا زیادہ خیرات پر آپ اپنے آپ کو وقف کر لیتے تھے اور بڑی داد و دہش کے ساتھ اللہ کی راہ میں خیرات اور زکوٰۃ اور لوگوں کی مدد فرمایا کرتے تھے۔ حضرات محترم، ایک بڑی اہم بات ہے یہاں پر، یہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ روزہ صرف کھانے پینے سے بچنے کا نام نہیں بلکہ انسان کے تمام اعضاء کا روزہ ہونا چاہیے۔ ہماری آنکھ کا بھی روزہ ہونا چاہیے۔ ہم ہر اس چیز کو نہ دیکھیں کہ جس کے دیکھنے کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالی ہم سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ بعض لوگ روزہ رکھتے ہیں اور اس کے بعد جناب وہ موویز دیکھتے رہتے ہیں اور عجیب عجیب قسم کی موویز دیکھتے ہیں، گانے سن رہے ہیں، رقص و سرور کی محفلیں ہو رہی ہیں، ان کو دیکھ رہے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ ان کا روزہ بھی ادا ہو گیا، کیونکہ انہوں نے یہ سوچ رکھا ہے کہ روزہ صرف بھوکے اور پیاسے رہنے کا نام ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان اگر روزے کے اندر ان تمام لوازمات کا خیال نہ رکھے تو اللہ تعالیٰ کو کسی انسان کا بھوکا رہنا کوئی اس کو پسند نہیں ہے، اس کو ضرورت نہیں ہے۔ حضرات محترم، رمضان کے مہینے میں یہ ہماری ٹریننگ کا مہینہ ہے۔ یہ ٹریننگ اس لیے نہیں کہ ہم اچھے انسان خالی اس مہینے میں بن جائیں، بلکہ جو اچھی باتیں ہم اس مہینے میں سیکھیں پورے سال کے باقی 11 مہینوں میں اس کا اطلاق اور اس پر عمل ہونا چاہیے۔ Ramadan is a training month and we should not be just becoming good person in the month of Ramadan and after Ramadan we just don't care and go back to the old behavior which we used to have. No. The training in the month of Ramadan should affect and impact our behavior, our life so much that the 11 months of the year we should continue what we were doing in Ramadan. Some people start doing 5 prayers in the month of Ramadan and as soon as the Ramadan is gone, 5 prayers are also dead. No, that's not the idea. The idea is you get trained, you make commitments, and then you steadfast on those commitments and follow those commitments. Ramadan is the month of commitment, that we are committing ourselves that, oh Allah, we had shortcomings. We didn't do good what we supposed to do. We did not behave the way we supposed to behave. Oh Allah, we are making commitment that we will do in this month the best, whatever we can, with your help. And then we ask you to keep us on that particular path of Ramadan, fasting, behaving good, as a good believer, as a good Muslim, for the rest of the 11 months. ہماری آنکھیں وہ چیز نہ دیکھیں جس کے نتیجے میں ہمارا روزہ خراب ہو سکتا ہے، ہمارے کان وہ چیزیں نہ سنیں جس کے نتیجے میں روزہ خراب ہو سکتا ہے۔ حضرات محترم، ایک انسان نے روزہ رکھا ہوا ہے لیکن اگر اس کے کان لوگوں کی غیبتیں سن رہے ہیں، لوگوں کی برائیاں سن رہے ہیں، لوگوں کی دشمنیوں کے پلان سن رہے ہیں، مسلمانوں کے بارے میں ان کے نظریات اور عقائد غلط ہوتے چلے جا رہے ہیں، مسلمانوں کی دشمنی کو سن رہے ہیں، حضرات محترم یہ بتائیے اس کا روزہ خراب ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ یقیناً خراب ہوگا۔ ہمارے ہاتھ ایسی چیزوں کو نہ چھوئیں
جن کو چھونا حرام ہے. ہمارے پیر ایسے کاموں کی طرف نہ ہمیں لے جائیں جن کاموں میں شمولیت حرام ہے. ہمارے پورے جسم کا روزہ ہونا چاہیے, ہمارے اعضاء کا روزہ ہونا چاہیے, ہماری سوچ اور فکر کا روزہ ہونا چاہیے. رمضان کے مہینے میں جہاں پر انسان کے جسم کی صفائی ہوتی ہے وہاں اس کے فکر کی اور اس کے خیالات کی بھی صفائی ہوتی ہے. یہ تزکیہ نفس کا مہینہ ہے. اس مہینے کے اندر ہمیں تزکیہ نفس حاصل کرنا ہے. انشاءاللہ العزیز اگلے پروگرام میں اس پر بات ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ رب العزت ہمیں رمضان المبارک کے روزے صحیح معنوں میں اس کی اسپرٹ کے ساتھ رکھنے کی توفیق عطا فرمائیں, اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری ان عبادتوں کو اپنی بارگاہ اقدس میں منظور و مقبول فرمائیں اور اس کی برکات ہم سب کو عطا فرمائیں. وما علینا الا البلاغ. دربار الگ تیرا محتاج ہے جج تیرا فطرت میں بلالی ہوں فطرت